بانی جامعۃ الغنی جناب امتیاز غنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ہمارے طلباء بھی جمع ہیں، ہمارے اساتذہ بھی جمع ہیں، آپ کی باتیں ہمارے لیے قابل نصیحت، قابل عمل، آپ ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے معزز مہمان گرامی بھی تشریف فرما ہے، تو آپ تشریف لے آئیں۔ جناب امتیاز غنی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم اساتذہ اور شاہد صاحب بڑی خصوصی طور پہ تشریف لائے اپنی تکلیف کے باوجود، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ بڑوں کا کسی محفل میں آنا، اس بڑوں کا محفل میں آنا نورانیت بدل جاتی ہے، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی اصل تو اللہ رب العالمین کی وہ برکات ہیں جو بانٹی جاتی ہیں، وہ حاصل کرنی ہوتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس ساری کائنات کو بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بات سب سے زیادہ اس کو جو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے وہ مسلمان، اور ان مسلمانوں میں اگر کوئی بندہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے تو یہ مجمع ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن کم قسمتی سے آج امت کے اندر سے میرے دوستو بزرگوں اس کا علم تو موجود ہے، اس کی جو قوت ہے، کیفیت ہے، استظہار ہے، وہ موجود نہیں۔ ہم اس کو تو کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، لیکن مالک کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ خالق ہے، لیکن دل کی کیفیت کسی اور کی طرف جاتی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ رازق ہے، لیکن رزق حاصل کرنے کی کیفیت کہیں اور جاتی ہے۔ ہمیں کسی محنت سے منع نہیں کیا گیا، رزق کمانے کے لیے بہترین کوشش نہ کرو۔ ہمیں کسی نہ گھر بنانے سے منع کیا، نہ گاڑی رکھنے سے منع کیا، نہ علم حاصل کرنے سے بھی، لیکن یہ ساری، جیسے ابھی بچے نے آخری جو انگلش میں تقریر کی اس کے لاسٹ ورڈ تھے اس کی تقوی۔ کیا ہے تقوی؟ ساری کائنات کے سارے نظام کو تنے تنہا چلانے والے اکیلے اللہ، سورجوں کو چلانے والے، چاندوں کو چلانے والے، ساری دنیا کے انسان مل جائے، ماں کا پیٹ اگر آنکھ بنا کر نہیں بھیجتا تو وہ آنکھ نہیں بنا سکتا۔ ریت کا ایک ذرہ ساری دنیا کے سائنسدان مل جائے نہیں بنا سکتے۔ وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو ایسے جہاز بنائے جو لوگوں کو کمفرٹیبل کرے، 1 منٹ میں ادھر لے جائے، 1 منٹ میں ادھر لے جائے۔ تم میں سے بہترین وہ ہے جو بہت بڑی سائنسدان ہے، اس نے دنیا میں جو کافر ان کی انوینشنز کی بات کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کہا یہ؟ میرے دوستو یہ اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ میں برطانیہ میں سفر کر رہا تھا، گاڑی کے اوپر، ٹرین کے اوپر ایک بندہ آگے بیٹھا، وہ ایک بہت بڑی دنیا کی کمپنی کا سائنسدان تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ دنیا میں کوئی ایجاد محنت سے ہوئی ہے؟ GSK کا R&D کا ہیڈ تھا، دنیا کی سب سے بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی، مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ کہنے لگا نو۔ میں نے اسے کہا، کہنے لگا always by chance، یہ اتفاقاً ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ جب سے چاہتے ہیں اللہ اس کے دل میں وہ پوائنٹ ڈال دیتے ہیں۔ آپ لوگ تھے اس کے حصول لینے کے لیے، آپ ہم نے مل کر ایک اس کام کو چھوڑا ہے۔ ہمیں راستہ دکھانا ہے پوری دنیا کو، آپ نے، کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، بھٹکی ہوئی ہے خدائے پاک کی قسم۔
جاؤ جا کے پڑھو، دیکھو جا کے جاؤ. یہ دنیا کی سب سے بڑی 3 طاقتیں ہیں نا جو اس وقت اپنے آپ کو کہتی ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ امریکہ، یہ روس، یہ چین، ان کے بادشاہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس بٹن ہے، کہتے ہیں ابھی کے سب سے بڑے مفکر نے لکھا ہے یہ بات کہ ان کے پاس 3 بٹن ہیں، اگر یہ 3 بٹن 3 آدمیوں نے دبا دیے آدھی دنیا ختم ہو جائے گی، اور جو آدھی دنیا رہ جائے گی وہ یہ کہیں گے ہم مرے کیوں نہیں. اب کاری اس لیے میرے دوستو یہ جاہل ہے، یہ جہل میں پڑے ہوئے ہیں، یہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو عقل والا سمجھ رہے ہیں، بڑے مکان میں بیٹھ کے اپنے آپ کو، اور ہم بھی اس کے پیچھے فالو اپ کر رہے ہیں. ہمیں رسپیکٹ کو نہیں بھولنا، ہمیں ادب کو نہیں بھولنا. اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، اے نبی جی ان کی جاہو جلال کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھو. اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو، کچھ نہ کچھ دیکھتے ہوں گے تو کہا ہے نا، کیا کرتے؟ اب اس معاشرے سے اس بستی کا بڑا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ہم کیا کریں؟ اس سے بات کرنی پڑتی ہے، اسے بیوقوف بادشاہ کے پاس جا کے بات کرنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی کا بھی خیال تھا کہ ان لوگوں کے آ جائیں گے، اللہ نے کہا اللہ کے نبی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں. جتنے ساتھی تھے سارے فقر کی حالت میں، اور جن کے پاس مال تھا ان کو بھی فقر میں ڈال دی. چلو اب میدان میں چلو. جو میدان، جو سبجیکٹ آپ لوگ نے اور ہم نے چنا ہے دوستو، یہ بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم. ساری دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ اکٹھے کر لو ایک ترازو میں، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اپنے 50 سالہ تجربے سے، آپ کے ایک دن کے سبق کے برابر نہیں. یہ جاہل ہے. سب سے بڑا جوہر یہ ہے کہ یہ اپنی تعلیم کو کچھ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا. یہ تقوی جو اللہ نے دیا ہے، اس میں کیوں نہیں کہا کہ سائنسدان جو ہے تم میں سے بہتر ہے، تم میں سے مفتی سب سے بہتر ہے، تم میں سے مولوی سب سے بہتر ہے؟ نہیں، وہ مولوی بہتر ہے جو تقوی پہ آئے گا، وہ مفتی بہتر ہے جو تقوی پہ آئے گا. اگر مفتی کے پاس تقوی نہیں ہے تو وہ بہتر نہیں ہے. اب تقوی کیا چیز ہے؟ میرے دوستو تقوی والا بندہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، ہر کام اپنے مالک سے کرائے گا. اس کے طریقے بتا کے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو سنو ایک ایسا واقعہ، مولانا محمد احمد صاحب اکثر 20 لاکھ کے مجمع میں کہا کرتے تھے، بدر جو ہے قیامت تک آنے والے بندے کو راستہ دکھائے گا. یہ وہ مسلمانوں پہ اس سے انبیاء کی اور ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، علی کی، طلحہ کی، زبیر کی، سعد کی، سعید بن زمان اور ان حضرات کی محنت، اللہ نے جو ان سے محنت کرائی، اس محنت سے ایک مجمع جو قبول ہوا، اس کے بعد جو انصار کا مجمع قبول ہوا، وہ سارے کا سارا ایک جگہ پہ میدان میں پڑا ہوا ہے، اور سب کے دل میں یہ بات تھی کہ اب وہ 1000 والے اور اونٹوں والے اور جہازوں والے اور مرسیڈیزوں والے اور میزائلوں والے اور جناب علی ایٹم بمبوں والے وہ آ رہے ہیں، اور ہم بیچارے نہتے، ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور کمانڈر ان چیف کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنو تقوی کیا ہے، کیا کر رہے تھے؟ اور 300 لوگ تھے اور بہادر لوگ تھے. ان کو کہتے جاؤ پھیل جاؤ، اور بھی 2-3 دن پڑے ہیں لڑائی میں، اور جتنے گاؤں ہیں سب سے جا کے کچھ اونٹ چھین لاؤ، کوئی گھوڑے چھین لاؤ، کوئی تلواریں چھین لاؤ، جو کسی کے گھر میں اٹھا کے لے آؤ، جو قبائلی لوگ کیا کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بار بار جاتا تھا حجرے میں تو جا کے دیکھتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے، اور کیا ایک ہی بات، یا حیو یا قیوم یا حیو. یعنی کس کا ایمان؟ ساری دنیا کا ایمان اکٹھا کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے برابر کیا سی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں
اتنی کیفیت بن چکی تھی. تو صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ اے اللہ آج اگر یہ ختم ہو گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ کیفیت تھی. ابھی آئے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے. لیکن تقویٰ ہے. بس 1% یقین نہیں تھا کہ میرا اگر اللہ مان گیا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو 10,000 ہے, 10 کروڑ بھی آ جائے ہمیں ایک خلاص نہیں کر سکتے. اب اللہ نے کیا کہا؟ وہ اللہ وہی جو آج موجود ہے. اللہ نے کہا میں خود آیا. عباس رضی اللہ عنہ چھوٹا سا صحابی کالا باندھ کے لے کے جا رہے تھے, پیچھے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. شرم آ رہی, اتنا بڑا جوان. اور کہا محمد خدا کی قسم اس نے نہیں باندھا, وہ تو آسمانوں سے آئے تھے, انہوں نے میں باندھ کے ان کو پکڑا دیا. یہ ہیں ہمیں ہمارے سپرد کر کے گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مانے نہ مانے, ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے نہ سمجھے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے سمجھ نہیں ہے نا. اللہ کے نبی آپ کے حوالے کر کے گیا, یہ پکڑو. ابھی اس نے کیا کہا؟ وارث الانبیاء, وارث کو چلا جاتا ہے سب کچھ جو اس کا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی تو اعلان کر کے گئے. تو میرے دوستوں بزرگوں, یہ اعزاز ہے اس امت کا. اس میں جو علماء کرام ہے, یہ بہت بڑا. آج پوری دنیا میں اللہ نے یہ شرف پاکستان کو دیا ہے کہ جتنے اللہ کے فضل و کرم سے تقوی والے اور بہترین طلباء علماء کرام اس ملک میں پروڈیوس ہو رہے ہیں, شاید کہیں اور ہو. یہ ہمارے بڑوں کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان کے تقویٰ کی وجہ سے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے میرے دوستو اللہ رب العالمین نے ترس کھایا ہوا ہے. آج اتنے مدارس اور اتنے ماشاءاللہ, اور ساری دنیا کی کوشش ہے کہ اس مدارسوں کو بند کر دیا جائے, ان کے فنڈ روک دیے جائے, ان کی ڈیولپمنٹ روک لی جائے, ان کو کسی اور رخ پر ڈال دیا جائے, ان کا چینل بدل دیا جائے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان کو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو کہیں راستہ نہ ہمارا بدل جائے. یہ بڑے بڑے ہمارے حضرات ہیں, اس لیے ایک بندہ ذمہ دار ہے, ایک بچہ ذمہ دار ہے. استاد کو یہ چیز ان کے اندر انڈیلنی ہے, یہ انجیکشن لگانے ہیں کہ اب دائی اللہ ہے. ہمارا کام آپ کو کیا بتائیں کہ امت کی حالت کیا ہے, اور خاص طور پہ بڑی دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ غریب آدمی بیچارے کی حالت کیا ہے. ہم فیکٹریوں میں جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, مالک نماز پڑھ رہا ہے, سینئر مینجمنٹ نماز پڑھ رہی ہے 70%, اور مزدور 4% سے زیادہ نماز پڑھنے والا نہیں ملتا. وہ کیا کہتا ہے؟ سائیں اصل سے غریب آدمی. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اچھا دوسری بات, خوشخبری کی بات بتاؤں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنی گروتھ میں نے اس کام میں دیکھی ہے شاید اللہ نے کسی کام میں رکھی. یوں آپ تھوڑی سی محنت شروع کریں, یوں بدلنے شروع ہو جاتے. آج تک مجھے کوئی ایک آدمی ساری دنیا میں اللہ پاک لے کے گئے دین کی خاطر, ایک بندہ ایسا نہیں ملا جو مسلمان ہو اور کو میں کہا نماز میں نہیں پڑھنا چاہتا. 4% کی فیکٹریوں میں 10,000 8,000 آدمی ہے, 5,000 بندے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے 6 7 8 مہینے کے اندر وہ 50% کراس کر جاتے ہیں. ہماری فیکٹری میں ایک بندہ تھا, وہ 18 سال سے اسے سجدہ نہیں کیا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹا حافظ بننا ہے, آج تکبیر اللہ کا نمازی ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ کون سنبھالے گا اس کو؟ جائیں جہنم میں جاتے ہیں. اللہ کے نبی تو اتنا, اللہ کو کہنا پڑا ہے نبی آپ اپنے آپ بھلا کر لو. تو خاص طور پہ 3 کام آپ یاد رکھو. یہ نہ چھوٹوں کہ میں سنبھال, ابھی تو چھوٹا ہوں, ابھی تو میں 12 سال کا ہوں. نہیں, لیڈ لے جاؤ, دوڑ لگاؤ, 3 کام کرو, پکے پکڑو اپنے آپ پہ. پہلی بات ہے اساتذہ بھی اور بچے بھی کبھی بغیر وضو کے نہ رہو. یاد رکھنا میری بات, یہ بہت بڑا ہتھیار ہے.
اور سب سے آسان کام یہ ہے، پیشاب 2 منٹ لگتے ہیں کرنے میں، سنت وضو کرنے میں 1-1.25 منٹ لگتا ہے، گھڑی رکھ کے دیکھ لینا۔ اب پیشاب کرنے جاؤ، وضو کرو 24 گھنٹے وضو، کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، جلدی آ رہی ہے۔ یہ بچہ بھی کر سکتا ہے، عادت ڈالو۔ یہ کیفیت ایسی ہے، سائیکل چلانی نہ سیکھی ہو، ساری زندگی سائیکل پہ چڑھے گا، گرے گا۔ 3 سال کے بچے کو سائیکل سکھا دو، 60 سال کے بعد سائیکل چلائے گا تو سائیکل چلا لے گا۔ ان بچوں کے اندر یہ ڈال دو کہ بیٹے بابو وضو ہو، پوچھو۔ اب ہم پوچھتے ہیں ہمارے، میں بتا رہا تھا ابھی کہ ہماری میٹنگز ہوتی تھی تو 3 دن چلتی رہتی تھی۔ ہم نے کہا بھی کیا کریں، ہم نے 3 کام کہے۔ ہم نے کہا باب وضو بیٹھو، کوئی بندہ بغیر وضو کے میٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بندہ دور کا صلاۃ حاجت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتا۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی میں فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتا۔ تو ہمیں کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی مشکلیں آج ہر بندہ کفر بول رہا ہے، شرک بول رہا ہے۔ ابھی تھوڑے سے پیسے یہودیوں سے مل گئے، ہم سارے کہہ رہے ہیں جی ہم بچ گئے، ہم بچ گئے، ہم بچ گئے۔ انا للہ، علماء بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی جاہل بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کو بتانا ہے کہ اللہ کے خزانوں سے لینا ہے ہمیں، اور اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں دوسری بات یاد رکھو، میری بات جو میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی ہم یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس سے بات کر رہا ہوں، عمومی مجمع سے بات نہیں کر رہا۔ استاد ہو اور اس کی تہجد نہ پڑی ہوئی ہو تو کیا کرے گا؟ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ یہ کوئی بتائے، کوئی ابو بکر کی تہجد رہی تھی، کوئی بتائے عمر کی تہجد رہی تھی، کوئی کہے صحابہ، اور کو تو شوق تھا، وہ تو انتظار کرتے تھے اس وقت کا کہ سارے کام کروانے ہیں۔ کیوں کرتے تھے؟ یقین بنا ہوا تھا، تقویٰ تھا۔ اس لیے میں اپنے مجموع اور ہزاروں بندے اس پہ آئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ پاک نے اس سے کوئی آسان کام رکھا نہیں، اس سے زیادہ مزہ کسی چیز میں رکھا نہیں۔ یہ سب شیطان کے چکر ہے کہ میں نے صبح جاب پہ جانا ہے، میں نے صبح رات کو لیٹ ہو گیا۔ کیوں لیٹ ہو گئے؟ کیوں دیکھتے ہو یوٹیوب؟ دیکھ، اس کو اپنے آپ کو اساتذہ نے سمجھانا ہے، پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب کیا بتاؤں، میں نے مولوی صاحب کہا، میں کہا مولوی صاحب آپ جب تہجد نہیں پڑھی ہوتی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ چل جاتا ہے، آپ کو بتا دیا کروں گا۔ تو ماشاءاللہ 100% پہ آ گئے۔ میں کیسے آ گیا؟ میں سوچا اللہ سے مانگا، اللہ نے کر دیا۔ 60 سال کی عمر میں پہلے نہیں ہوا۔ اب استاد آ رہا ہے پڑھانے کے لیے، وارث الانبیاء آ رہا ہے بغیر وضو۔ آپ 6 مہینے یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ ایسا لگے گا جیسے موبائل گھر میں رہا، واپس جانا پڑتا ہے نا وضو کے بغیر، واپس جانا، وضو کے بغیر آپ کو واپس جانا پڑے گا کہ میں وضو کر کے آؤں۔ اب کیسے لگا میں پتہ نہیں کیا، میں 2 کام ہو گئے۔ تیسرے کام جو ہے نا، یاد رکھو میری بات، غیبت نہیں کرنی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، آپ نہیں وہ چیز دیکھ رہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس دور میں بچے گا وہی، غیبت نہیں کرنی۔ اور غیبت اب کیسے ہو رہی ہے؟ غیبت اب ہم نہیں چاہ رہے کرنی لیکن ہو رہی ہے، اور اتنا بڑا دنیا میں یہ عذاب آ گیا ہے کہ ہمیں یہ جو سکرینز ہیں اس کے اوپر ایسی ایک دوسرے لوگوں کی غیبت آ گئی ہے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں اس بندے کے بارے میں کہ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، یا ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمیں اپنی ذات سے اس چیز سے بچنا ہے۔ اگر یہ چیز سے ہم بچ گئے، یہ تیسری چیز ہماری تو غیبت میں نے لائی، تیسری چیز یہ ہے جو ہم اپنے مجموعے کو کہہ رہے ہیں اور اپنے بچوں سے چاہ رہے ہیں، ہمیں تکبیر اللہ کی حفاظت کرنی، نماز کی حفاظت نہیں کرنی۔ آپ نماز کو قائم کرنا ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے۔ نماز قائم کرنے کا آج کے دور مطلب کیا ہے؟ اس کو پرائرٹی دو، ختم کرو جو کر رہے ہو، بڑے نے بلایا ہے۔
اب یہ بچہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو عادت ڈالو حفظ کرنے کی. کیوں حفظ کرا رہے ہو اس کو؟ کیا مقصد ہے حفظ کرانے کا؟ اتنا بڑا قرآن یاد کرا رہے ہو اور اس کے دل میں کیوں کس کو دکھا رہا ہے کہ یہ حافظ لکھ رہے ہیں؟ حافظ صاحب جان نکل جائے گی سارے کام کی. میرے بچے نے 1 سال میں حفظ کر لیا، میرے بچے نے 1.5 سال میں حفظ کیا کر لیا بھائی. ایک دفعہ ہمارے ابلا کی مسجد میں ہم صبح مشورہ کرتے تھے تو بہت آندھی آئی، بہت طوفان آیا، تو جہاں 3 صفیں ہوتی تھی پونی صف رہ گئی. ہم مشورے والے بیٹھے 4 5 6 ساتھی، تو میں نے ان سے پوچھا میں کیا کدھر گئے نمازی؟ کہ جو صاحب اتنا طوفان آیا. میں کہا یہ دفتر نہیں جائیں گے؟ ہاں دفتر نہیں جائیں گے. اچھا میں نے پوچھا میں نے یہ بتاؤ ہماری مسجد کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے اس دن مشورے میں یہ کیا کہ ہماری مسجد کے ساتھ حافظ کتنے ہیں، حفاظ کتنے ہیں جن پہ نماز فرض ہے؟ ہم نے 35 بندوں کی لسٹ بنائی، ایک حافظ بھی موجود نہیں تھا مسجد میں. کیا پڑھا رہے ہو؟ ان کی تقویٰ. یہ جو لڑکے نے بات کی نا، اب ہم سمجھے یہ چھوٹا بچہ ہی ہے. اس لیے دوستو بزرگو ہمیں ایک معاشرہ بنانا ہے. یہ جو اللہ کے فضل و کرم سے جامعۃ الغنی کی بنیاد میں یہ ایک شکل اللہ پاک نے اپنی قدرت سے، اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے اپنی ذات سے قربانی لی. یہ بہت مشکل کام تھا میرے اس کو مولوی زیاد کو مولوی بنانا، تاکہ میرے اندر علماء کرام کی عظمت آئے. ہم تو ایک وقت تھا مولوی کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے. تو اس لیے اب اس کو میں نے کہا تھا، میں کہا 500 بچوں کا گفٹ دوں گا جب تو آئے گا. تو پھر میں نے اس کو کہا تو بتا بننا چاہتا ہے کہ نہیں. ہمارے ماحول میں یہ مولوی بن جانا، تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اللہ کی قسم یہ بہت بڑا مقام ہے جو کبھی اپنے آپ کو مال کی بنیاد کے اوپر، چیزوں کی بنیاد کے کمتر نہیں سمجھنا. جو چیز اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ کو تصور بھی نہیں ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ساری زندگی کھڑے ہو کے بات کرتے رہے. یہ اللہ کا بہت بڑا چناؤ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا قرآن اور اپنے نبی کی زندگی سیکھنے کے لیے سلیکٹ کر لیا ہو. وجہ کیونکہ نیت سارے کر لیں، اور سارے بچے نیت کریں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مکمل کر کے پھر دیکھو 8 سال آپ نے اب یہ جو پروگرام ہم لے کے جا رہے ہیں، ہم ایک ڈیفرنٹ قسم کا پروگرام لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم نے جو بھی ہم نے کہا ہم جو ہے اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بچے جو ہمارے آگے 2030 میں انشاءاللہ آئیں گے، یونیورسٹی بن رہی ہے، یہ ہمارے عالم دین بھی ہوں گے اور انجینئر بھی ہوں گے. اور انجینئر کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان سب انجینئرز کو جاب دینا ہماری ذمہ داری ہوگی. یہ لے پہلے ہم ان سے لکھوائیں گے، اور وہ انجینئر جو ہوں گے وہ جا کے پوری فیکٹری میں 2000 آدمی ہیں، اور 2000 آدمی سے 1850 آدمی بے نمازی ہیں، کلمہ پڑھنے والے. یہ 8-10 مولوی جب اس میں انجینئر جائیں گے، یہ ان کی زندگیوں کو بدلیں گے. کون بدلے گا؟ بدلے گا اللہ. لیکن یہ اس میں اب یہ 8 سال ہمارے اساتذہ کے پاس ہے. اگر ہمارے اساتذہ ان کا بلڈ نہیں بدل سکتے، ان کی عادتیں نہیں بدل سکتی، تو ان کے اوپر اساتذہ کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک مقصد کے مطابق یہ چیزیں بن رہی ہیں. یہ تقریباً 30 لاکھ روپیہ خرچ آئے گا ایک بچے کے اوپر. تو یہ کوئی مذاق تھوڑا ہو رہا ہے. یہ ایک مقصد کے اوپر آپ آ رہے ہو، وہ اللہ سے مقصد مانگا ہوا ہے، اللہ پاک سے وہ قبول کروایا ہوا ہے. اور یہ عائشہ اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بڑھے انہوں نے تشکیل کی ہوئی تھی. تو یہ ایک بہت جامع پروگرام ہے. اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ آزاد ہم نے جو ہمارا جو ویژن ہے 3 کروڑ اس وقت انڈسٹریل ورکر ہیں، ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ. یہ اپنا پوچھے جا کے ہمارے بیٹھے ہوئے وقار صاحب سے، ہم نے 3 کروڑ کی نیت کی ہے. اب ہمارے پاس لوگ ہی نہیں ہے. اب جو بندہ اس چیز کو ٹرینڈ نہیں ہے میرے دوستو، وہ مجمع کی شکل نہیں بدل رہا. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے. اس کے لیے ہماری درخواست یہ ہے، میرا ساتھی ایک آگے بیٹھا ہوا ہے، یہ تشکیل کرنا جو ہے کہ تشکیلی ہے، سب کی تشکیل کرتے ہیں، ایک بندے کی نہیں کرنی. سارے بچے جو ہیں 5 سال ڈاکٹر میڈیکل پڑھتا ہے، اگر 1 سال ہاؤس جاب نہ کرے
تو میرے دوستو اس کو کبھی بھی کسی ہاسپٹل میں جاب نہیں ملے گی. یاد رکھنا ابھی تو آپ اس کو لائٹ لے رہے ہو نا, ایک وقت آئے گا جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے تقوی والے بن جائیں گے, لوگ پوچھیں گے کہ سال لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا, تو 8 سال کے بعد 1 سال بھی لگانا ہے تو کون کون لگائے گا؟ ہاتھ کھڑے کر دیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سال میں بنتا ہے انسان, سال میں عاجزی سیکھتا ہے جو نہیں سیکھی جاتی, سال میں انکساری سیکھتا ہے, سال میں رونا سیکھتا ہے, سال میں اللہ رب العالمین لوگوں کی منتیں کرنی سیکھتا ہے, لوگوں سے بےزتی کرانی سیکھتا ہے علماء کرام, سال میں لوگ اب تقویٰ سیکھتا ہے. تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا جب پہلی جماعت میں آئے اس وقت اس کے دل میں بٹھائیں گے آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ جو سال لگانا ہے یہ کوئی فنڈ ریزنگ پروگرام نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو پتہ نہیں ان کو کیا ہوگا. آج تو ہزاروں انسان 1000 جماعت سال پیدل کی چل رہی ہے, علماء کی تو علیحدہ بات. تو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو جائے, اور یہ بچے خاص طور پہ اور ہمارے علم یہ اس ادارے کے لیے خصوصی طور پہ دعا کرے کہ اللہ پاک تو ہمیں راستہ دکھا جس راستے سے صحیح منزل ملتی ہے. اللہ ہمیں کہیں بھٹک نہ جائے, ہم کسی ہمیں اخلاص کی کمی نہ آ جائے, کوئی مشہوری کے لیے کام نہ ہو رہا ہو, مقصد نہ بدل. اللہ پاک جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر راستہ بدل دیتے ہیں, پھر راستہ بدل جاتا ہے, پھر اساتذہ کا بھی راستہ بدل جاتا ہے, پھر پروفیسر صاحب کا بھی بدل جاتا ہے, پھر امتیاز صاحب کا بھی بدل جاتا ہے, پھر یہ کسی اور طرف نکل جاتا ہے, پھر اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ رب العالمین راستے میں رکھتے ہیں تو پھر اس میں سے ابوبکر پیدا کرتے ہیں, پھر اس سے عمر پیدا کرتے ہیں, پھر اس سے ابو ہریرہ پیدا کرتے ہیں. خدا کی قسم مجھے مرغی نہیں تھی, میں بھوک کی وجہ سے پڑا ہوا تھا. پسند تو دیکھو اپنے رب کی. ہم وہ اس میدان میں کام کر کے ہیں مکہ المکرمہ میں بطح قریش جہاں بلال کو کھینچا جاتا تھا. خدا کی قسم ہماری مئی میں جماعت تھی, یا مئی اینڈ میں مستورات کی جماعت تھی, ایک بریگیڈیئر صاحب کا گھر تھا, وہاں سے مسجد تک پیدل نہیں چلا جایا جاتا تھا. وہاں بلال کو کھینچتے تھے, پوچھتے تھے کدھر تمہارا خدا, بلاؤ اس کو. تو بلال رضی تھے اخدن. پھر پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ بلال کچا ہے. اب جب سورے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آپ حضرات کی برکت سے ہمیں بھی اللہ پاک اس قافلے میں لے جائے, جب سردار الانبیاء کے پیچھے ہم جنت الفردوس کے دروازے پہ ہوں گے اور میرے دوست بزرگوں آواز لگے گی بلاؤ سیدنا بلال رضی اللہ. اونٹنی کی نکیل گرے گی, سنائے علماء کرام سے کہ وہ جناب ہر ابو بکر کا بھی خیال ہوگا میں نکیل پڑھ لوں, عمر کا بھی خیال ہوگا, آواز دینے والا آواز دے گا بلاؤ بلال کو. بلال رضی اللہ آئیں گے, نکیل کی بات پڑھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس وقت اپنی قدرت سے اپنے فضل سے اس قافلے میں رکھے, اور ایک دعا کرتے رہا کرو اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت